نحمده نحمده ونسلم على رسوله النبي الكريم المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، كما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وذرياته عليهم أجمعين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ. کروڑہ مرتبہ حمد و ثنا اس عظیم اعلیٰ اور عرفہ ذات اقدس کے لیے جس نے ہمیں دولت ایمان سے مالا مال فرمایا، اور لاکھوں کروڑوں مرتبہ بے شمار حمد و ثنا اس مالک و مولا کے لیے جس نے ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائی اور بدی سے رک جانے کی توفیق عطا فرمائی. لاکھوں کروڑوں اس مالک و مولا کا شکر ہے کہ جس نے ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دیا. کروڑہ مرتبہ اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمارے دلوں کو اپنے نور سے، اپنی ہدایت کے نور سے منور فرمایا. پھر انتہائی ادب، احترام، محبت اور عقیدت کے ساتھ اللہ رب العزت کی ذات کے بعد کائنات کی سب سے عظیم، اعلیٰ اور عرفہ ذات اقدس کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کیا. اللہ رب العزت کی ذات اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پروٹوکول کے لائق اور اپنی شان کے لائق حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی بارش فرمائے. حاضرین و سامعین گرامی قدر، اللہ رب العزت کی ذات کی حمد و ثنا اور آقا کریم تاجدار کائنات، وجہ تخلیق کائنات حضور سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کے بعد ہم اپنی آج کی گفتگو کے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں. اور ہمارا آج کا جو گفتگو کا عنوان ہے وہ ہے اصحاب کہف اور اہل اللہ سے محبت. اسی موضوع کی مناسبت سے میں نے آپ احباب کے سامنے سورہ الکہف اس کی آیت نمبر 9 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت کی ذات نے ارشاد فرمایا: ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، اے
میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کیا آپ نے یہ خیال کیا ہے کہ کہف الرقیم والے جو اصحاب تھے، کانو من آیاتنا عجبا، وہ ہماری جو آیات جو نشانیاں ہیں ان نشانیوں میں کتنی عجیب نشانی تھی۔ یہ آیہ مبارکہ کیوں نازل ہوئی، اس کا پس منظر کیا تھا؟ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ دین کا سلسلہ وسیع فرمایا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر سے نکل کے پھر قریش اور اہل مکہ میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا، اور قریش نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعوت کو سنا، تو ان میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے، ابتدائی طور پہ بچے اور بوڑھے تو تھے کہ جو ایمان لے آئے، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی تھے کہ جو اس وقت ایمان نہیں لائے، کچھ ایسے تھے کہ جو ساری نشانیاں دیکھ کے آخر تک بھی ایمان نہیں لائے۔ وہ جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے جو اپنے ساتھ بیٹھنے والے یہود تھے یا نصارہ تھے، عیسائی تھے یا یہودی، ان کے ساتھ مشورہ شروع کر دیا کہ یہ ایک نوجوان ہے، ایک شخص ہے، یہ ہمیں ایک نئے دین کی دعوت دے رہا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں۔ یہ توحید کی دعوت دیتا ہے اور نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، رسالت کا دعویٰ کرتا ہے، اور ہمارے کثیر جو لوگ ہیں، اہل محبت ہیں، جو اہل حلقہ ہیں، وہ اس کے حلقہ میں شامل ہوتے جا رہے ہیں، اس کی دعوت پھیلتی جا رہی ہے، ہمیں کوئی مشورہ دو کہ ہم کیسے اس کو آزمائیں، کیسے ہمیں پتہ چلے کہ یہ جو نوجوان، یہ جو شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، رسالت کا دعویٰ کرتا ہے، توحید کی دعوت دے رہا ہے، یہ اپنے دعوے میں، اپنی دعوت میں سچا ہے یا نہیں؟ تو کوئی مشورہ دو کیسے ہم مانیں اور کیا امتحان لیں۔ اب انہوں نے آپس میں جب مشورہ کیا تو جو یہود تھے اور نصارہ تھے وہ کہنے لگے کہ بھئی آپ ایسا کریں کہ 3 سوال آپ کو بتاتے ہیں، آپ یہ 3 سوال ان کو کر لیں، اگر تو ان 3 کا جواب انہوں نے دے دیا تو سمجھ لینا یہ اللہ کے سچے نبی ہیں اور رسول ہیں، اور اگر وہ ان 3 سوالوں کا جواب نہ دے سکے تو پھر سمجھ لینا یہ دعوی نبوت اور رسالت جھوٹا۔ اب وہ گروپ بنا کے آئے اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے ہم 3 سوال کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں 3 سوالوں کے جواب دے دیں، اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں یا نہیں۔ فرمایا پوچھو بھائی کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے پہلا سوال کیا کہ ہمیں بتائیں کہ یہ اصحاب کہف جو تھے ان کا کیا قصہ ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اصحاب کہف کا قصہ ہمیں بتائیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ روح کیا ہے، روح کیا ہے، ہمیں اس کے بارے میں بھی بتائیں۔ اور تیسری بات اور تیسرا جو سوال وہ یہ کہ وہ جو ایک عظیم بادشاہ وہ گزرا ہے ذوالقرنین، ہمیں اس کے متعلق بھی بتائیں، اس کا کیا قصہ ہے۔
یہ 3 سوال انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں پیش کر دیے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہیں کل اس کا جواب دے دوں۔ اب اللہ رب العزت کی ذات کی بھی کوئی مشیت تھی، اور اللہ رب العزت کی ذات بھی چونکہ لمحہ بہ لمحہ اپنے انبیاء و رسول کی تربیت فرماتا رہتا ہے، اور انبیاء و رسول خود اللہ رب العزت کی ذات کی تربیت کے زیر اثر ہوتے ہیں، دنیا میں کوئی ان کا استاد نہیں ہوتا، کوئی ان کی تربیت نہیں کرتا، وہ کسی کی تربیت کے زیر اثر نہیں ہوتے۔ انبیاء و رسول کی تربیت ہمیشہ خود اللہ رب العزت کی ذات فرماتا ہے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرمایا کہ میں کل تمہیں جواب دے دوں گا، تو 15 دن تک پھر وحی نہیں آئی، 15 دن تک وحی نہیں آئی۔ اب وہ یہود و نصارہ جو تھے وہ کہنے لگے کہ بھئی 15 دن ہو گئے، کل کا وعدہ تھا، لیکن 15 دن گزر گئے، جواب نہیں آیا، اب اس کا مطلب کیا سمجھیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی پریشانی لاحق ہوئی کہ کیوں اللہ کی طرف سے مجھے اس کا جواب نہیں مل رہا۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات نے سورہ الکہف کی آیات بینات کا نزول فرمایا، اس کی آیت نمبر 9 سے لے کے آیت نمبر 26 تک اللہ رب العزت کی ذات نے، یہ قریباً 15 کے قریب آیات بنتی ہیں، اللہ رب العزت کی ذات نے ان ساری آیات میں پھر اصحاب کہف کا تذکرہ فرمایا۔ پھر جو دوسرا سوال تھا روح کا، تو اللہ رب العزت کی ذات نے اس کی آیت نمبر 83 میں، سورہ کہف کی آیت نمبر 83 میں روح کے سوال کا بھی جواب دے دیا۔ اور پھر جو ذوالقرنین کا تذکرہ تھا، اللہ رب العزت کی ذات نے آیت نمبر 83 سے لے کے 98 تک وہ ذوالقرنین کا جو واقعہ ہے وہ بھی بیان فرما دیا۔ اور پھر آخر میں اللہ رب العزت کی ذات نے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہیں فرما سکے تھے، اللہ رب العزت کی ذات نے اس کی بھی تاکید فرمائی، اور آیت نمبر 23 اور 24 میں ارشاد فرمایا کہ جب بھی آپ کسی بات کا جواب دینا چاہیں یا کسی سے کوئی وعدہ کرنا چاہیں تو آپ انشاءاللہ یہ لازمی کہہ لیا کریں، جیسے میرا اللہ چاہے، اگر اللہ نے چاہا۔ تو یہ انشاءاللہ اس کی جو تاکید ہے وہ بھی اللہ رب العزت کی ذات نے اسی سورہ الکہف میں فرما دی۔ اب ہمارا دوسرے جو 2 سوال ہیں وہ ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے، ہمارا آج کا موضوع پہلی چیز ہے سورہ الکہف کی آیات بینات جن میں اصحاب کہف کا ذکر ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصحاب کہف، ان کے متعلق جو سوال ہے جو یہود و نصارہ نے کیا ہے، ان کو کیسے معلوم تھا، اور یہودیوں نے یا عیسائیوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اصحاب کہف کے متعلق کیوں پوچھا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ مت سمجھیں کہ اصحاب کہف کا واقعہ سب سے پہلا قرآن نے کوٹ کیا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن نے سب سے پہلے اس کو کوٹ نہیں کیا، قرآن سے پہلے بھی اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے وہ چلتا رہا ہے۔ وہ جو پہلی ان کی کتابیں تھیں، آسمانی کتابیں نہیں، جو ان کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی اپنی کتابیں تھیں، ان کتابوں میں ان کا تذکرہ موجود تھا۔ یہ ایک بڑا مشہور و معروف انگریز مورخ ہے، تاریخ دان ہے، ایڈورڈ گیبن اس کا نام ہے۔ اس نے اپنی ایک کتاب لکھی، دا ڈکلائن اینڈ فال آف رومن ایمپائر۔ اس کی 3ری جلد میں صفحہ 343 سے 340 تک 7 سلیپرز کے نام سے ایک باب باندھا اور اس میں اصحاب کہف کا تذکرہ کیا۔ یہ سب سے پہلا مورخ تھا جس نے اصحاب کہف کا تذکرہ اپنی کتاب میں کیا۔ اس نے کہاں سے لیا؟ اس نے جو ایڈورڈ گیبن تھا، اس نے اپنی کتاب میں جو تذکرہ کیا اور سند دی، وہ سند اس نے دی جیمز آف سروج کی۔ یہ بھی ایک انگریز بشپ تھا،
جس کو پادری کہتے ہیں، اور یہ پادری وہ تھا کہ جو 452 عیسوی میں پیدا ہوا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے جانے کے 450 سال بعد، یا غالباً 400 سال بعد یہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ بشپ جو تھا جیم سروج، اس نے اپنے کچھ واعظ تیار کیے اور 230 خطبات اس نے بنائے، 230 واعظ اس نے بنائے، خطبات، تقاریر۔ وہ تقریریں جب اس نے لکھی اور اپنے مواعظ لکھے تو پھر 510 عیسوی میں اس کو بڑا پادری بشپ مقرر کیا گیا اور 521 میں وہ فوت ہو گیا۔ یہ سن ذرا جو میں بتا رہا ہوں اس کو ذہن میں رکھیے۔ آقا علیہ السلام کی جو ولادت ہے، آقا علیہ السلام کی ولادت ہی 571 عیسوی کی ہے۔ کب کی؟ 571 عیسوی آقا علیہ السلام کی ولادت ہے، اور آقا علیہ السلام کا جو دعوی نبوت اور رسالت ہے، جب آقا علیہ السلام اعلان نبوت فرماتے ہیں تو وہ 610 یا 11 عیسوی میں فرماتے ہیں، 610 یا 11 عیسوی میں آقا علیہ السلام اعلان نبوت فرماتے ہیں۔ تو یہ آقا علیہ السلام کی ولادت سے بھی تقریباً 60 سے 70 سال پہلے یہ جو شخص تھا اس نے یہ مواعظ لکھے، اور یہ اس وقت پادری تھا آقا علیہ السلام کی ولادت سے پہلے۔ اب یہ جو شخص تھا اس نے واعظ کہاں سے لکھے؟ اس نے اصحاب کہف کا واقعہ کیسے لکھا؟ یہ جو اصحاب کہف تھے جب وہ غار میں چلے گئے اور چھپ گئے، اور 309 سال بعد دوبارہ اپنی غار سے نکلے، تو اس غار کا جو نکلنے کا واقعہ ہوا، غار سے نکلنے کا، اس واقعہ کے 40 سال بعد یہ بشپ پیدا ہوا۔ یہ جیم سروج جو ہے یہ اصحاب کہف کے 40 سال بعد یہ پیدا ہوتا ہے۔ گویا کہ سب سے زیادہ قریب ترین جو شخص ہے اس زمانے کا جس نے ان کے حالات کو لکھا وہ عیسائی تھا، اور جیم سروج تھا جس نے سب سے پہلے ان واقعات کو لکھا، اور یہ سب سے قریبی زمانہ تھا اصحاب کہف کا، اصحاب کہف کے واقعہ کا۔ تو یہ ہر شخص کو یاد تھا، اور ہر یہود اور نصارہ کو معلوم تھا کہ ایسا ایک واقعہ پہلے ہو چکا ہے، کیونکہ ان کی زبانوں میں یہ پہلے یہ شامی زبان میں تھا، اور پھر آقا علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ہی اس کا ترجمہ جو ہے وہ لاطینی زبان میں بھی ہو چکا تھا، اس کی کتابوں کا جہاں صحابہ کہف کا یہ تذکرہ تھا۔ تو وہ سارے عیسائی اور یہودی جو تھے ان کو اس چیز کا علم تھا، تو اسی علم کی بنیاد پر انہوں نے آقا علیہ السلام سے سوال کر لیا کہ بھئی بتائیں یہ جو اصحاب کہف تھے ان کا قصہ کیا تھا؟ تو اللہ رب العزت کی ذات نے آیت نمبر 9 سے لے کے آیت نمبر 26 تک اب آیات مبارکہ کا نزول فرمایا، اور اللہ رب العزت کی ذات نے ان کے سارے احوال کو بیان فرما دیا۔ اب مختصراً وقت کی چونکہ قید ہوتی ہے تو اسی وقت میں رہتے ہوئے مختصراً جو واقعہ ہے وہ یہ کہ ایک حکمران تھا اس زمانے کا جس کو ہم دقیانوس کہتے ہیں، اور لاطینی زبان میں، رومی زبان میں اس کو ڈیشیسیس کہتے تھے، ڈیشیسیس اس کو کہتے ہیں۔ یہ آج بھی ان کی، میں چونکہ حوالے نہیں دے رہا، یہ بعد میں ویڈیو کے نیچے حوالے لگ جایا کرتے ہیں اس لیے حوالے کتابوں کے بیان نہیں کر رہا۔ تو یہ جو ڈیشیسیس ہے اس کا زمانہ تھا، یہ 251 عیسوی میں بادشاہ تھا، 251 عیسوی میں یہ بادشاہ تھا، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار تھے ان پر ظلم کرتا۔ تو یہ 7 نوجوان تھے جو
اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنی جان کو بچانے کے لیے وہاں سے اس علاقے سے نکل گئے، انہوں نے ہجرت کی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ان کا جو شہر تھا، کچھ کہتے ہیں اس کا نام افسوس تھا، کچھ کہتے ہیں اس شہر کا نام افسس تھا، کچھ کہتے ہیں افسس تھا۔ یہ اس شہر کا نام تھا جہاں یہ غار تھی، یا جہاں یہ علاقہ تھا، جہاں یہ موجود تھے، یہاں یہ آباد تھے۔ یہ شہر کہاں تھا؟ یہ آج جو ترکی ہے، ترکیہ، اس کا شہر ہے ازمیر۔ یہ اس کے جنوب میں 20 میل کے فاصلے پر تھا۔ جو آج ترکیہ کا شہر ازمیر ہے، اس کے جنوب کی طرف اگر سفر کریں تو اس ازمیر شہر سے 20 میل کے فاصلے پر یہ علاقہ تھا۔ افسوس، افسس یا افسس، جو بھی اس کا نام تھا۔ اور قطمیر ان کے کتے کا نام تھا۔ قطمیر ان کے کتے کا نام تھا۔ بعض نے کہا ہے کہ حمران ان کے کتے کا نام تھا۔ پھر وہ جس پہاڑ کی غار میں گئے، کچھ نے کہا اس کا نام ہیزوم تھا، کچھ نے کہا کہ اس پہاڑ کا نام رقیم تھا یا غار تھا یا وادی ایلا تھا۔ یہ مختلف نام اس غار کے اور اس پہاڑ کے آئے مختلف کتابوں میں۔ اور پھر بعد ازاں آقا علیہ السلام نے جب اس واقعہ کو بیان فرمایا اور صحابہ کرام اور تابعین نے پھر اس کو آگے روایت کیا، تو پھر اسلامی تاریخ میں طبری نے، ابن جریر طبری، انہوں نے سب سے پہلے پھر اس واقعے کو پوری سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔ اور انہوں نے وہ جو یہودی اور عیسائی کی ایک سند چل رہی تھی بشپ تک، وہ ساری پھر سند انہوں نے بیان کی۔ تو یہ ڈیشیسیس تھا، 251 میں یہ مر گیا۔ اب 251 میں یہ جب مر گیا تو پھر اس کے بعد بادشاہ آتے گئے اور عہد بدلتے چلے گئے، زمانے بدلتے چلے گئے، حتیٰ کہ ایک نیا بادشاہ جس کو تھیوڈیسیس کہتے ہیں، یہ اس وقت بادشاہ بنا۔ یہ 447 عیسوی کا واقعہ ہے۔ یہ سارے واقعات میں آپ کو بتا رہا ہوں آقا علیہ السلام کی ولادت سے پہلے کے۔ آقا علیہ السلام کی ولادت ہے 571 عیسوی کی، یہ واقعہ بتا رہا ہوں 447 عیسوی کا، آقا علیہ السلام کی ولادت سے بھی تقریباً 125 سال پہلے کا۔ وہ جو ڈیوشیس تھا 447 میں وہ بادشاہ تھا، اس وقت یہ اصحاب کہف جو تھے یہ پھر بیدار ہوئے۔ ایک شخص جب وہ بیدار ہوئے، اپنی نیند سے اٹھے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی کافی دیر ہو گئی ہے ہم کو سوئے ہوئے، تو اب تھوڑا سا بھوک تنگ کر رہی ہے، تو ایسا کرو یہ پیسے لو اور ہم 6 لوگ ادھر ہی بیٹھتے ہیں، آپ جاؤ اور ایک جا کے بازار سے کچھ کھانے پینے کا سامان لے آؤ، کوئی روٹی وغیرہ تندور سے لے آؤ، ہم کھا لیں۔ وہ ایک نوجوان نے وہ سکہ لیا اور سکہ لے کے وہ شہر چلا گیا۔ جب وہ شہر گیا، اس نے جا کے وہ تندور والے کو وہ سکہ دیا، اس نے کہا بھئی یہ مجھے روٹیاں دے دو۔ اس نے وہ سکہ دیکھا اور اس نے اس کے اوپر دقیانوس ڈیشیسیس کی تصویر دیکھی۔ اس نے کہا وہ یہ خزانہ کہاں سے نکلا ہے، کہاں اس خزانے کو دبایا ہے؟ انہوں نے کہا بھئی کون سا خزانہ؟ انہوں نے کہا یہ بہت پرانا ہے، بہت پرانا سکہ ہے۔ کتنا پرانا؟ اس نے کہا اس کو تقریباً 300 سال گزر چکے ہیں۔ عیسائی کتابوں کے مطابق 197 سال بنتے ہیں، لیکن اسلامی جو کتابیں ہیں ان کے مطابق یہ 309 سال کا واقعہ ہے ان کے سونے کا۔ تو یہ 300 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا بھئی ہمیں کل اسی شہر کو چھوڑ کے گئے ہیں، کل تو ہم کہیں غار میں چھپے ہیں اور آج اٹھ کے آ کے کھانا لینے آئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، یہ کل کی بات نہیں ہے، یہ 309 سال کی بات ہے، وہ تو کب کا مر گیا۔ پھر انہوں نے جب معاشرے کو دیکھا تو وہ ساری ہر طرف عیسائیت پھیل چکی تھی، اور بادشاہ بھی عیسائی تھا اور پوری رعایا جو تھی وہ عیسائی تھی، اور توحید کا پرچم بلند تھا، ہر شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار تھا۔ وہ حیران ہوئے، انہوں نے جا کے بادشاہ کو بتایا۔ بادشاہ نے کہا بھائی مجھے بھی بتاؤ کہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ بادشاہ کو لے کے غار کی طرف گئے۔ جب وہ شخص جو نوجوان باہر نکلا ہوا تھا
وہ غار کے اندر انٹر ہوا تو اللہ رب العزت کی ذات نے دوسروں کے آنے سے پہلے اس غار کو بند کر دیا، اس غار کے دروازے کو بند کر دیا، اور اللہ رب العزت کی ذات نے پھر ان کو سلا دیا۔ یہ اصحاب کہف تھے، یہ ان کا ایک اس وقت کا واقعہ تھا کہ جب وہ 309 سال بعد بیدار ہوئے۔ اب واقعہ کیا ہے، کیوں وہ شہر چھوڑ گئے؟ وہ جو ایک بادشاہ تھا دقیانوس ڈیشیسیس، اس کے ظلم کی وجہ سے ان کے جو بڑے تھے، آباء و اجداد تھے، وہ اس دربار میں رہتے تھے، ملازمت کرتے تھے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ اپنے باپ دادا کے ساتھ میلے میں گئے تھے، جو شہنشاہ نے یا بادشاہ نے اس وقت میلہ لگوایا تھا، یہ وہاں میلہ دیکھنے کے لیے گئے، اور جب انہوں نے وہاں تماشا دیکھا اور میلہ دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو خلاف شریعت ہیں، جن کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے شراب نوشی دیکھی، پھر اور نا انصافیاں طرح طرح کی دیکھی، بت پرستی دیکھی، آگ پرستی دیکھی، تو یہ بیزار ہو گئے۔ اب وہاں سے ایک نوجوان اٹھا اور اٹھ کے اس میلے سے نکل گیا اور باہر جا کے میدان میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ دوسرا شخص اٹھا اور وہ بھی جا کے بیٹھ گیا، تیسرا بیٹھ گیا، چوتھا بیٹھ گیا، پانچواں، چھٹا، 6 شخص ادھر بیٹھ گئے جا کے۔ اب ہر کوئی دوسرے کو نہیں بتا رہا کہ میں یہاں کیوں بیٹھا ہوں، ہر کسی کو ڈر تھا کہ صرف اہل ایمان ہم ہیں، اور اگر ہم نے اپنا راز ایک دوسرے کو دے دیا تو یہاں سارے اہل ایمان کی گردنیں اتاری جا رہی ہیں، ہم بھی قتل ہو جائیں گے۔ تو کوئی اپنا راز نہیں بتا رہا تھا۔ پھر ایک شخص اٹھا، اس نے بہادری کی، اس نے کہا بے نوجوانوں میری بات سنو، اور میرے یارو، میرے بیلیو، میری گل سنو، اسی سارے ایک دوسرے کو پہ ڈرنے ہیں، اسی سارے ایک دوجے کو ڈرنے ہیں پہ، اور ایک دوجے کو اپنی حقیقت نہیں دس دے، لیکن حقیقت بات ہے کہ اسی سارے ایکو کو جی ہیں، ہم سارے ایک جیسے ہی ہیں، سارے اہل ایمان ہیں، تو کیوں نہ انج کریے شہر ہی چھڑ جائیے۔ یہ ان کا آپس میں مشورہ ہو رہا ہے کہ ایسا کیوں نہ کرے کہ ہم اس شہر سے ہجرت کر جائیں، رخصت ہو جائیں۔ انہوں نے مان لیا، انہوں نے کہا بھئی یہ بات تو اچھی ہے، اللہ کی ذات اجازت دیتی ہے کہ جب ایک زمین تمہارے اوپر تنگ کر دی جائے تو پھر اس زمین کو چھوڑ دو۔ اب جب یہ سوچ رہے تھے وہاں سے جانے کا، اور بادشاہ کو پتہ چل گیا، بادشاہ نے آخیا بھئی لیاؤ لب کے پتہ کرو انہوں آباء و اجداد باپ دادا جڑے اس بادشاہ دے ملازم رہے اور دربار دے وچ ملازمت کردے رہے، انہوں نے کہا پترو روزی روٹی دا سوال ہے، روزی روٹی جاندی رہندی ہے، یہاں دے حق بعد تو پیچھے ہٹ جو، تو یہاں بادشاہ مار دے گا، قتل کر دے گا، تے پترو روزی روٹی جاندی رہنی۔ انہوں نے کہا بھائی جی روزی روٹی دی کوئی پرواہ نہیں، لیکن اسی حق دی گل نہیں چھڑنی، حق ضرور بیان کرنا۔ اب وہ زمین ان کے اوپر جب تنگ کر دی گئی، وہ وہاں سے نکلے۔ جب وہاں سے نکلے، بھوک نے تنگ کیا، دیکھا کہ ایک شخص آگے کھڑا ہے اور وہ اپنی بکریاں چرا رہا ہے۔ بکریاں چرانے والے سے کہا کہ بھئی بھوک لگی ہے، تو دودھ شودھ ہے ہی تو سانو پیا دے۔ اس نے اپنی بکریوں کا دودھ نکالا اور ان کو دودھ پلایا۔ وہ بھی پوچھنے لگا بھئی تسی کدھر چلے ہو؟ انہوں نے کہا بھئی ایسی کچھ نہیں دس سکتے، بس این جی پھرن ٹرن چلے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں دسو تو صحیح چلے کدھر ہو؟ انہوں نے کہا نہیں این جی پھرن ٹرن چلے ہیں۔ انہوں نے کہا بھئی گل ہے جو تسی ہو میں بھی ہوئی ہوں، جو تسی ہو میں بھی ہوئی ہوں، پریشان نہ ہو۔ وہ انہوں نے کہا جی تم ہی ہوئی ہیں تو چل پھر سارے چلنے ہیں۔ وہ پہلے 6 سن، پھر 7 ہو گئے، 7 ہو گئے۔ اور جدوں وہ انہیں اپنی بکریاں نو ترا دیتا، انہیں کہا بھئی بکریاں تسی ٹر جاؤ، بکریاں نو چھڈیا، ریوڑ نو چھڈیا، انہاں دے نال رل کے ٹر پیا، مگر وہ بکریاں دی راکھی واسطے کتا بھی سی، وہ کتا بھی نال ٹر پیا۔ انہاں وٹا چکیا، کتے نو ماریا، انہاں کہا بھئی تو پیچھا رہ، تیرے تو سانو لوکاں نو پتہ لگ جانا بھئی کتے چلے، تو پیچھا۔ اے میں جڑا موضوع دسیا نا اصحاب کہف اور اہل اللہ دی اہل اللہ نال محبت،
اللہ والے لوگوں نال محبت. اے ہن کتے والا میں واقعہ دس رہا، وہ اللہ والے جڑے لوگ نے، اللہ دے ولی جڑے نے، انہاں نال محبت وہ کس طرح دی. وہ کتا جڑا ہے وہ پیچھے پیچھے انہاں ایک واری وٹا ماریا، انہاں کہا بھائی تو نس جا، کتے نو ترایا، کتا نہیں گیا. وہ تھوڑا جہا اگاں گے، انہاں کہا بھی کتا تے نہیں جان چھڑدا پیا، یہ کو جان چھڑاؤ کسے طریقے. انہاں دوسرا وٹا بھی ماریا، کتا پھر نہیں گیا. انہاں تیسرا وٹا ماریا، کتا پھر نہیں گیا. جدوں انہوں نے چوتھا وٹا چکیا نا کو واہ پارا کتے نو مارن لے، تے کتا اپنی دوویں پچھلیاں لتاں تے بہ گیا، اپنی لتاں تے بہ گیا. تے کتا بہ کے انہاں نال منہ کر لیندا، انہاں نوں کہندا ہے 1 منٹ سال ہو مینوں نہ مارو. انہاں حیران رہ کے انہاں کہ بھی کتے بھی بول دے، کتے بھی انساناں طرح بول دے نے، یہ بھی انساناں طرح کلام کر دے نے. وہ حیران رہ گئے. انہاں کہا حیران نہ ہوو، پریشان نہ ہوو، دراصل میں بھی وہی ہوں جو تسی ہو، میں بھی وہی ہوں جو تسی ہو، میں بھی اہل ایمان وچ ہاں. انہاں کہا تو تے کتا ہے. انہاں کہا بے شک میں کتا ہاں، لیکن میں اونا کتے والا کتا نہیں. اور میری برادری ضرور کتےاں والی ہے، لیکن میں اونا کتےاں چ کتا نہیں، مینوں بھی اپنے نال لے جاؤ. انہاں کہا تو تے دس دے گا. انہاں کہا نہ انج نہیں ہو سکتا، میں کتا ضرور ہاں لیکن مینوں اتنا پتا ہے کہڑے بندے نوں بھونکنا تے کنوں نہیں بھونکنا. خصلت میری کتےاں والی ضرور ہے، بھئی میری عادت بھونکن والی ضرور ہے، لیکن مینوں یہ نہ پتا ہے کہ جڑے اللہ والے لوگ نے انہاں نوں نہیں بھونکی دا. یہ اس زمانے دے کتے نوں تے پتا سی کہ اللہ دے ولی نوں بھونکی دا نہیں. اج تھان تھان دے ہو جے کتے نے، انہاں نوں پتہ ہی نہیں بھونکن دا. انہاں دی زبان تے ہر وقت کسے نہ کسے اللہ دے ولی دی گستاخی اور بے ادبی چڑھی رہندی. انہاں نالوں تے کتا چنگا رہ گیا. انہیں کہا خصلت میری کتےاں والی ضرور ہے، میری برادری بھی کتےاں والی، لیکن میں انہاں کتےاں چ کتا نہیں، مینوں بھی لے جاؤ نال. اللہ اجازت نے فرمایا بھی لے لو نال. ہن 7 شخص ہو، 8واں انہاں دا کتا. سارے ہن اس غار ال ٹر پے. جدوں غار ال گئے، اتھے جا کے غار دی صاف صفائی کی تھی، غار دے وچ لیٹ گئے. اللہ رب العزت دی ذات نے انہاں نوں سلا دیتا، سلا دیتا، نیند طاری کر دی، نیند طاری ہو گئی. پھر اللہ رب العزت دی ذات نے ارشاد فرمایا کہ وہ جڑے ساڈے لوگ سن نا، وہ جڑے میرے ولی سن، وہ جڑے میرے واسطے انہاں نے اپنا دین بچان واسطے اور میری وحدانیت نو بچان واسطے ہجرت کی تھی، اپنا زمانہ چھڈیا، اپنا وطن چھڈیا، اپنا کاروبار چھڈیا. انہاں دی پھر میں انہاں واسطے کرامت انہاں دی یہ وہائی کہ جدوں وہ غار دے وچ سوں گے جا کے، انہاں تے میں نیند طاری کر دیتی، نیند تاریک ہو گئی اور وہ سوں گئے. پھر انہاں دا معاملہ یہ ہویا کہ سورج جدوں نکلدا سی نا، تے نکلدیاں سورج دی روشنی اور گرمی وہ غار تے پیندی سی، سورج کی تپش پڑتی تھی اس غار کے اوپر، اور روشنی سیدھی غار کے اندر تک جاتی تھی. اب اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا بطر الشمس اذا طلعت تزاور عن کہفہم ذات الیمین واذا غربت تقرضهم ذات الشمال. بھئی 309 سال تک میرے ولی اتھے ستے رہے، میں 309 سال تک اپنے ولیاں دی حفاظت واسطے اپنا قدرت دا قانون بدل دیتا اور سورج دا سارا رخ ہی بدل دیتا. 309 سال تک سورج دا مشرق اور مغرب دا جڑا ایک طریقہ ہے اور ایک دا سفر ہے، اللہ دی ذات نے فرمایا میں او دا سفر اور او دا رستہ ہی بدل دیتا ہے. 309 سال تک اپنے سورج دا رستہ بدل کے اپنے ولیاں دے اوتے سورج دی روشنی نہیں پہنی. 309 سال تک اللہ دی ذات نے اپنی قدرت اور اپنا قانون اللہ دی ذات نے انہوں بدل دیتا اپنے اولیاء دی واسطے، اولیاء دی کرامت واسطے. پھر اگلی بات یہ، اللہ رب العزت کی ذات کو اس کتے کی بات کتنی پسند آئی، اللہ کی ذات کو اس کتے کا ایمان کتنا پسند آیا. اللہ رب العزت کی ذات نے جہاں جہاں
انسانوں کا ذکر فرمایا، اپنے ولیوں کا ذکر فرمایا، اللہ رب العزت کی ذات نے وہاں ان کے ساتھ کتے کا بھی ذکر فرمایا۔ یا اللہ یہ تیرا کلام ہے، یہ قرآن ہے، یہ کتے بلیاں دا ذکر بھئی وہ تو انسان نے، وہ تو ایمان والے نے، اہل ایمان نے، وہ تیری اطاعت اور بندگی کرتے نے، انہاں دا ذکر سمجھ وچ آ گیا۔ باری تعالیٰ یہ کتیاں دا ذکر بھی قرآن چ، اللہ اذان نے فرمایا بھی وہ کتا بھی کوئی عام کتا تھوڑی ہے، وہ کتا بھی ہوے کہ جیڑا میرے ولیاں دے سنگ رل گیا، جیڑا میرے ولیاں دے سنگ رل گیا، وہ کتا بھی عام کتیاں چ نہیں رہ گیا۔ ہن جتھے میرے ولی دا تذکرہ ہوئے گا نال ہی اس کتے دا بھی تذکرہ ہوئے گا۔ اللہ اذان نے فرمایا سیقولون، کچھ لوگ آندے نے، کچھ آکھا ثلاثۃ رابعہم کلبہم، تین ہو سن تے چوتھا انہاں دا کتا۔ اب یہ دیکھیں ذرا کہ اللہ رب العزت کی ذات ہر تعداد کے ساتھ کتے کا ذکر لازمی فرما رہے کہ کوئی کتے نو نہ بھول جائے، کتا بھی نال سی۔ ثلاثۃ رابعہم کلبہم، تین ہو سن تے چوتھا انہاں دا کتا۔ وَيَقُولُونَ، پھر کچھ اور کہن گے خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ، وہ جو کہن گے کہ پانچ ہو سن اور چھواں انہاں دا کتا، پانچ ہو سن اور چھواں انہاں دا کتا۔ پھر اللہ کی ذات نے فرمایا وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، کچھ لوگ ایسے تھے وہ کہیں گے سات وہ تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا۔ اب اللہ رب العزت کی ذات نے وہ جو کتے کا تذکرہ فرمایا، اس کتے کا ذکر فرما کے اللہ کی ذات نے محبت دیکھیں کہ جو خواہ کسی نسل سے ہو، وہ انسان ہو یا جانور ہو، وہ اللہ سے محبت کر لے، وہ اللہ رب العزت کی ذات کی وحدانیت کا اقرار کر لے، اس پر ایمان لے آئے اور اولیاء کے سنگ رل جائے، وہ اولیاء کی صحبت اور سنگت اختیار کر لے، اللہ کی ذات اس سے کتنی محبت فرماتی ہے یہ اسی آیہ مبارکہ کو دیکھ۔ اللہ رب العزت کی ذات اس کتے کا بیٹھنا اور اس کتے کا بیٹھنے کا جو انداز ہے کہ کتا بیٹھا کیڑے طریقے، اللہ کی ذات وہ بھی دسیا، اللہ کی ذات نے یہ بھی دسیا کہ کتا بیٹھا کس طرح ہے۔ یا باری تعالیٰ کتا کس طرح بیٹھا ہے، فرمایا کتا اس طرح بیٹھا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، وہ کتا اس غار دے منہ دے اوتے اپنے ولیاں، میرے ولیاں دی راکھی کرنے واسطے، اپنے سجنا دی اور وہ اپنے سرداراں دی، اپنے صاحباں دی، اپنے ولیاں دی، اپنے مالکاں دی نوکری واسطے وہ دروازے اوتے اس طرح بیٹھا ہویا ہے کہ انہیں اپنے دووے ہاتھ جڑے نے وہ اگے پھیلائے نے اور دووے پیراں دے اوتے بیٹھا، یعنی جس طرح ہم دیکھتے ہیں گزرتے ہوئے کتوں کو بیٹھے ہوئے کہ وہ اپنی اگلی دونوں ٹانگیں آگے پھیلا کے بیٹھا ہوتا ہے اور پچھلی دونوں ٹانگیں اس کے جسم کے نیچے ہوتی ہیں۔ تو اللہ کی ذات نے فرمایا بھئی وہ جڑا کتا سی نا میرے ولیاں دی راکھی کرنے والا، وہ کتا جڑا میرے ولیاں دی صحبت وچ آ گیا، او دا بیٹھ دا طریقہ بھی ایسا، اللہ کی ذات نے اس کے بیٹھنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ اور پھر اللہ کی ذات نے فرمایا کہ 309 سال او میرے جڑے اصحاب ستے رہے نا، او میرے ولی جڑے ستے رہے، جدوں اندر میں انہاں دی کروٹ بدلدا سا، انہاں دے نال ہی کتے دی بھی کروٹ بدل، جو حال ولیاں اتے تاری سی وہی حال کتے اتے بھی تاری سی۔ ادھر اللہ دے ولی کروٹ لیندے نے، ادھر کتا کروٹ لیندا ہے، ادھر او اٹھے نے ادھر کتا اٹھ گیا۔ اللہ دی ذات نے کتے نو ہر چیز دے نال نال اپنے صاحب دے نال رکھیا، اور اللہ دی رب العزت دی ذات نے فرما کے دس دیتا بھئی اے ویکھ لو جیڑا میرے کامل بندیاں نال محبت کردا ہے، جیڑا میرے ولیاں نال محبت کردا ہے، او دا انجام بھی اس طرح ہی ہوندا ہے کہ نیک ہمیشہ نیکاں نال اٹھایا جا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او جڑا کتا سی نا صحابہ کہف دا، جڑا رستے دے وچوں نال رلیا، او کتا جڑا 309 سال انہاں دی غار دے بوئے کے بیٹھا رہیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن اللہ انہوں بھی جنت نصیب فرمائے۔ صحابہ کرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتے بھی جنت جان گے، کتے بھی جنت میں جان گے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا بھئی کتے جنت نہیں جان گے، کتا جنت جائے گا۔ سارے کتے
جنت نہیں جان گے لیکن او اصحاب کہف والا کتا ضرور جنت میں جائے گا۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ وہ کس طرح؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت دی ذات انہوں انسانی شکل عطا فرما، وہ جڑا ولیاں دا غلام، وہ ولیاں دا چاکر، اللہ دی ذات نے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ دی ذات انہوں انسانی شکل عطا کرے گی اور وہ پھر جنت میں چلا جائے گا اور اوتھے بھی انہاں دے نال انہاں دی سنگت وچ رہے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اصحاب کاف جڑے نے انہاں دے متعلق آقا علیہ السلام نے کچھ ترغیب دیتی اور آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس حدیث کے راوی ہیں، یہ صحیح مسلم مسند احمد اور ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے سورہ الکہف کی پہلی جو 10 آیات مبارکہ ہیں، سورہ الکہف کی پہلی 10 آیات وہ حفظ کر لے، ان کو زبانی یاد کر لے اور ان کو پڑھنا اپنا معمول بنا لے، تو جس طرح اللہ رب العزت کی ذات نے اصحاب کہف کو محفوظ رکھا تھا، اللہ کی ذات اس کو بھی ہر شر سے اور ہر فتنے سے محفوظ کر لیتی، ہر شر اور فتنے سے محفوظ ہو جاتا ہے جو اصحاب کہف کی نسبت سے پہلی کہف کی 10 آیات کو یاد کر لیتا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگو والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس اللہ کی ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ رب العزت کی ذات نے یہ جو اصحاب کہف کو زندہ فرمایا 309 سال بعد، فرمایا وَتِسْعِ سِنِينَ، 309 سال بعد زندہ فرمایا، یہ اللہ رب العزت کی ذات نے دراصل اپنی قدرت کا مشاہدہ کروایا ہے کہ لوگوں دیکھ لو جس طرح 309 سال بعد میں اپنے اولیاء کو اٹھا سکتا ہوں، اسی طرح قیامت والے دن میں تمہیں بھی اپنی قبروں سے اٹھا دوں، یہ بھی فرمایا۔ پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو میں نے پوری گفتگو میں آپ کو ایک ہی عدد بتایا کہ 7 شخص وہ تھے، 6 وہ نوجوان تھے، 7واں وہ چرواہا ساتھ مل گیا اور 8واں ان کا کتا، تو یہ میں جو 7 کا عدد آپ کو بار بار بتاتا رہا، وہ عدد کیوں بتایا؟ اس لیے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ پوری روئے زمین پر میرے اور علی کے سوا کسی تیسرے شخص کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کتنے تھے، اور میں خوب جانتا ہوں کہ 7 وہ تھے اور 8واں ان کا کتا تھا، وہ 7 تھے اصحاب کہف اور 8واں ان کا کتا تھا۔ اور پھر وہ فرمانے لگے کہ وہ ایک جابر بادشاہ تھا، دقیانوس اس کا نام تھا، وہ اس سے بچ کے اپنے دین کی حفاظت کے لیے غار کی طرف بھاگ گئے تھے۔ پھر مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم انہوں نے بھی اسی طرح فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ وہ 7 لوگ تھے، 8واں ان کا کتا تھا، اور 309 سال تک وہ اپنی غار میں سوئے رہے، اور پھر اللہ رب العزت کی ذات نے ان کو بیدار فرمایا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اب تعداد نہیں بتائی لیکن بات انہوں نے بھی یہی کی۔ پھر مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے اور حضرت عبداللہ بن عباس نے ان کے نام بھی بتائے کہ ان 7 افراد کے نام کیا تھے، ان کے نام بھی بتائے، اور پھر ان کے کتے کا نام بھی بتایا کہ ان کے کتے کا نام قطمیر تھا۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ وہ 7 نوجوان وہ اہل ایمان تھے اور اپنی حفاظت کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے اپنی قوم سے بچ کے وہ اس غار میں چلے گئے، اور اس غار کی آج بھی لوگ زیارت کرتے ہیں۔ جب وہ پہلا جو بشپ تھا اس نے وہ مواعظ لکھے تھے، اسلام سے قبل سب سے پہلے جس نے یہ واقعہ لکھا تھا، جب اس نے ان کا پورا واقعہ تحریر کیا، اس نے ایک سونے کی تختی بنائی اور تختی بنا کے اس غار کے اوپر لگا دی اور اس کے اوپر ان کے نام لکھ دیے۔ یہ جو اللہ رب العزت کی ذات نے والرقیم ارشاد فرمایا، تو یہ والرقیم سے مراد وہی تختی ہے جو ان کے ناموں کے ساتھ اس غار کے اوپر لگائی گئی تھی۔ لوگوں یہ جو واقعہ بیان کیا ہے، اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد فقط یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی ذات کے جو ولی ہیں ان کی صحبت اور سنگت کو اختیار کریں، اور اللہ رب العزت کی ذات کے جو اولیاء ہیں، جو اس کے چنیدہ بندے ہیں، جو اس کی قربت میں رہنے والے ہیں،
ان کی مخالفت نہ کریں، ان کی صحبت اور سنگت لیں، ان کی صحبت اور سنگت میں بیٹھیں، ان کے خلاف گفتگو نہ کریں۔ لیکن ہر وہ شخص جو اتنا دور چڑھاتا ہو، ایک سبز سے پانی کا اتنا موٹا ڈنڈا اس نے کندھے پہ رکھا ہو اور گلے میں تسبیحوں کے ہار لٹکائے ہوں اور وہ علی علی کرتا پھرے، وہ ولی نہیں ہے، وہ ملنگ نہیں ہے، وہ اللہ کا قریب رہنے والا نہیں ہے۔ اللہ کی قربت پانے والا شخص وہ ہے جس کی رات مصلے کے اوپر گزرتی ہے اور جس کا دن مخلوق خدا کی خدمت میں گزرتا ہے، خدمت دین میں گزرتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ جس کی رات اللہ کے حضور اس کے ساتھ کلام کرتے، باتیں کرتے، راز و نیاز کرتے گزر جائے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ آپ اولیاء کے ساتھ اپنی نسبت کو جوڑیں، نسبت کو مضبوط کریں۔ اللہ رب العزت کی ذات اپنے اولیاء کی محبت عطا فرمائے اور ان کی محبت اور مودت میں ہی قیامت کے دن ہمیں اٹھائے اور بروز قیامت جنت میں اللہ رب العزت کی ذات اصحاب کہف کی زیارت بھی نصیب فرمائے اور اصحاب کہف ان کی صحبت اور سنگت بھی عطا فرمائے۔ وما علینا